لگتا ہے آپ کو بادی نظر میں انیک ناجی صاحب اس فیصلے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں ہمارے سیاسی و عدالتی نظام پر؟ بہت زیادہ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ایک وہ جو غیر یقینی کی فضا جو لوگ مسلسل پھیلا رہے ہیں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، آپ دیکھ لیجئے کہ خیر میں تو یہ 1993 سے سنتا آیا ہوں کہ بس یہ فیصلہ ہو گیا ہے، نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا. جنرل مشرف کا سارا دور اسی کا گواہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو پچھلے 2017-18 سے بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مستقل سن رہے ہیں کہ اب مطلب ایسے بزرگ تجزیہ نگار مطلب ان کے ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ اب یہ فیصلہ بالکل اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے یا فلاں نے کر لیا ہے، اب ان کی واپسی شریف خاندان کی ہو نہیں سکتی. اور جب یہ نااہلی کا فیصلہ اس وقت کی کورٹ نے سنایا تھا تو ہم نے اس وقت پہلی مرتبہ نیوز چینلز کے رپورٹرز کو یعنی یہ خبر سناتے ہوئے خوشی سے اچھلتے ہوئے دیکھا کہ اچھل کے وہ کہہ رہے تھے کہ تاحیات نااہل ہو گیا اور یہ نہیں آ سکتا. فرتے جذبات میں آوازیں کانپی تھی. اب وہ سارے کے سارے اب یہ ظاہر ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب تاریخ کے طالب علم ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو اس طرح کے دعوے جو دوسروں کے بارے میں کیے جاتے ہیں، وہ تمام لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں ان کی باتوں کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ایک مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا مسلسل ایک جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جو اس کا تازہ ایپیسوڈ ہے، آپ نے دیکھا کہ بیگم کلثوم کی بیماری سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ ڈرامہ ہے. اور اس کے بعد سے یہ لوگ جو ہیں یہ تمام یہ آ کے اب یہ کہہ رہے تھے کہ نااہلی یہ ختم نہیں ہوگی، کبھی کوئی فلسفہ گھڑتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، تو اس سے ایک غیر یقینی پیدا ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ شکوہ جو نون لیگ سے، یا شکوہ کہیے یا تنقید کہیے، تنقید کہ بہت سے لوگ جو یہ کر رہے تھے نون لیگ پر کہ وہ انتخابی میدان میں نہیں اتر رہی، اب وہ بھی شکوہ دور ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے وہ تنقید کہ اب وہ ایک بالکل 100% کلیئرٹی کے ساتھ انتخابی میدان میں بھی اتریں گے، اپنی کمپین بھی چلائیں گے. اور اوور آل یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صادق اور امین یہ اسی لیے جو ہے وہ یہ ایڈوائزبل نہیں ہوتا کہ آپ مذہبی اصطلاحوں کو یا جب سیاست میں لے کے آتے ہیں. سیاست از اے پالیٹکس، اور خاص طور پہ پالیٹکس از اے ڈرٹی گیم. تو ایک ڈرٹی گیم میں جو مذہب کے جو آپ کہیے مقدس اور پاکیزہ، مذہب کے پاکیزہ اور مقدس ناموں کو لانا، اور اس سے ان کی جو ہے مقام، اس کی توہین ہوتی ہے. کون ہے وہ؟ مجھے آپ یہ بتائیے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دوسروں سے کیا پوچھیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے، اپنے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صادق اور امین ہیں؟ تو یہ ایک غلط فیصلہ تھا. یہ خود جو فیصلہ لکھنے والے جو جج تھے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے فیصل وافڈا کیس میں اس کو خود یہ کہا تھا کہ تاحیات نااہلی تو بہرحال ظلم ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، تلخی اس سے ختم ہوئی ہے. ایک دم سینٹ میں ایک قرارداد خفیہ طریقے سے آتی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان اسے انڈورس کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آتا ہے. بے شک عدالت کی وجہ سے ہی آیا، انہوں نے کہا زیادہ اس پر بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کوئی اب اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ایک ریزسٹنس تو ہے نا، ایک ریزسٹنس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، وہ ریزسٹ کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ تجزیہ نگار جو یعنی یہ کہتے رہے کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آئے گا، وہ اس کے بعد اس سے زیادہ ولولے سے مزید جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کچھ دن پہلے انہوں نے یعنی یہ کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، جب وہ آ گیا بجائے شرمندگی کے مزید جھوٹ بولنا شروع کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تاحیات نااہلی کا نہیں ہوگا، اب وہ پھر جھوٹ بولیں گے. اب ایک اور جھوٹ نیا آیا ہے کہ 15 جنوری کے حوالے سے آلریڈی دعویٰ شروع ہو چکا ہے کہ ایک وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے باہر ہوں گے. جی. اور یہ اس طرح کے دعوے یہ ہواؤں میں کرنے والے بنیادی طور اصل میں ضمانت ہو چکی ہے نا سائفر میں، تو وہ آ سکتے ہیں باہر، نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ ذرا مختلف ہے نا. تو میں گزارش میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ کہنے سے گریز کر، اس طرح کے دعوے کسی کا بھی نام لے کر یہ کہہ دینا کہ یعنی تقدیریں لکھنے کا، ابھی یہ تقدیر کسی کی لکھنا یہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس طرح کے دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو کلیئرٹی اب، لیکن یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، میں اس پہ ضرور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مس انفارمیشن، یہ جعلی تجزیے، یہ جھوٹی خبریں، یہ افواہیں، ان کے اوپر یہ سوشل میڈیا ہو، ریگولر میڈیا ہو، ان کے اوپر ایک قانون کی حکمرانی، رول آف لا اگر نہیں آئے گا تو یہ آگے بھی اسٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. یہ آگے بھی یعنی اسٹیبلٹی کا بہت براہ راست تعلق ہوتا ہے معیشت کے ساتھ بھی اور ایک جنرل انوائرمنٹ کے ساتھ بھی. تو یہ مستقل جھوٹ جب تک ان کے اوپر قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی، یہ ہمارا یہ مصیبت ہمارے ساتھ یہ پڑتی رہے گی. ایک اور بات بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ امریکہ سے لے کے یعنی بھارت ہے، یورپ ہے، یہ وہاں بھی پرابلم آئی کھڑی ہے کہ جھوٹ اور فیک نیوز. تو اس کا وہ اپنے طور پہ علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے.
لیکن اس کا سب سے جو ایک یعنی سامنے کا واضح راستہ قوانین موجود ہیں, پیمرا موجود ہے. تو اس طرح کے دعوے, اس طرح کی افواہیں, اس طرح کی جھوٹی افواہیں, پینک پھیلانا, یہ لوگوں کا بھی فرض ہے, میرا آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. اور یہ قانون کی جن کا کام ہے, جو اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا, وہ کچھ لوگ ہیں جو پیمرا میں تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جھوٹ لوگوں تک نہ پہنچنے دیں. اس کے باوجود اگر جھوٹی افواہیں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو اس کام کی تنخواہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, افواہوں پر یقین کرنے اور نہ کرنے کے لیے عوام کے شعور کو بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سائنس ہے. جب آپ الیکٹورل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو عوام کو اتنا ہی شعور بھی ہونا چاہیے کہ وہ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کس خبر پہ یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کی تصدیق کریں اور پھر آگے بات بڑھے. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے, ایک ہوتی ہے اسپیشلائزڈ فیلڈ, مثال کے طور پہ وکالت ہے, مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے. اب اس کو لے کر اگر ایک ایکسپرٹ اس کو باتوں کو گھما سکتا ہے, عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے. عام آدمی اس طرح پروفیشنل پولیٹیکل سائنس کا طالب علم نہیں ہوتا. ایک آدمی جو اپنے کاروبار میں پھنسا ہے, کوئی بھی نوکری کرتا ہے مثال کے طور پہ کسی بینک میں, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آئین نکال کے پڑھتا رہے یا پولیٹیکل ہسٹری پڑھتا رہے.